السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو ملک بھر کے تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین، چاروں صوبوں کے صوبائی ملازمین اور وفاق کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین پینشنرز کے لیے بڑی خاص ہونے والی ہے، بڑی اہم ترین ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو گروپ انشورنس کے حوالے سے مستند ترین جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر، فیس بک اور یوٹیوب چینلز پر جو ہے اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں جس میں ملازمین اور پینشنرز کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، کوئی آپ کلیم کریں، کوئی پیسے بھی طلب کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے مستند ترین جو صورتحال ہے، لیٹسٹ اپ ڈیٹ، کیونکہ میں خود بھی پینشنر ہوں، میں صورتحال سے جو ہے وہ باخبر رہتا ہوں، ادھر ادھر رابطے رہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک ایماندارانہ اور بالکل حقائق پر مبنی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد ویوز لینا نہیں ہے، میرا مقصد صرف ملازمین اور بزرگ پینشنرز کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ جو احباب چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اگر ان کو میرا کنٹینٹ اچھا لگے تو وہ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چینل پر میں ملازمین اور پینشنر سے متعلقہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی چیزیں کہ گروپ انشورنس کا جو اصل ایشو ہے وہ ہے کیا، اصل مسئلہ کیا ہے، اور نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے کہ وفاق اور چاروں صوبوں میں گروپ انشورنس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا سپریم کورٹ نے حال ہی میں کوئی گروپ انشورنس پر فیصلہ صادر فرمایا ہے یا نہیں، کیونکہ کئی یوٹیوب چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی ادائیگی کا حکم دے دیا ہے ملازمین کو۔ تو کیا ایسا کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے یا نہیں؟ اور چوتھے نمبر پر ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور بزرگ پینشنرز کو گروپ انشورنس کی رقم ملے گی بھی یا نہیں؟ اور 5ویں نمبر پر کہ کیا ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور بزرگ پینشنرز کا گروپ انشورنس کی رقم کلیم کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرنا ضروری ہے، رٹ پٹیشن، یا نہیں؟ اور 6 نمبر پر گروپ انشورنس کی رقم 2 صوبوں میں تو مل رہی ہے، وفاق، پنجاب اور سندھ کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر نہیں مل رہی، تو وفاق، پنجاب اور سندھ کے ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم کب ملے گی؟ تو یہ بنیادی سے سوالات ہیں جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو آخر تک آپ لازمی دیکھیں، انشاءاللہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا جی، گروپ انشورنس کی اصل صورتحال ہے کیا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گروپ انشورنس کے نام پر سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے دوران سروس کٹوتی کی جاتی ہے، جو سرکاری ملازمین کی دوران وفات یا ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر وفات کی صورت میں سرکاری ملازمین کے ورثاء کو اور لواحقین کو ادا کی جاتی ہے۔ اگر سرکاری ملازم اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے پر ریٹائر ہو جائے اور ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر فوت نہ ہو تو گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرڈ ملازم کو واپس نہیں دی جاتی، اور اس کی جتنی کٹوتی ہوتی ہے دوران سروس، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، تو وہ حکومت اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ تو سرکاری ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے ایک طویل عرصے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گروپ انشورنس کی رقم مدت ملازمت پوری ہونے پر، یعنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر واپس کی جائے، لیکن حکومت ملازمین کے اس مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ تو یہ اصل ایشو ہے کہ دوران سروس وفات اور یا ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر وفات کی صورت میں تو گروپ انشورنس کی رقم لواحقین کو اور ورثاء کو ملتی ہے، لیکن ملازمین کا مطالبہ ہے کہ زندہ ملازم کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر یہ رقم ادا کی جائے، کیونکہ یہ اس کی اپنی رقم ہے جو اس نے دوران سروس کٹوتی کرائی ہے، ڈیٹیکٹ کرائی ہے۔ تو یہ ایشو ہے۔
اور اس ایشو کے لیے جو ہے وہ ہائی کورٹس میں بھی گئے اور مختلف فورم پر گئے، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ اب صورتحال ہے کیا وفاق میں اور چاروں صوبوں میں گروپ انشورنس کی؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں 2014 سے صوبائی ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جو ہے فوت ہونا یا مرنا شرط نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر زندہ ملازم کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں بھی خیبر پختونخوا کی طرز پر ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ جبکہ صوبہ سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ اکتوبر 2021 میں سندھ ہائی کورٹ نے گروپ انشورنس کے معاملے پر فیصلہ دیتے ہوئے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی کے لیے قانون سازی کرے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی تحرک نہیں ہوا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے گروپ انشورنس کی ادائیگی کا، تو یہ بالکل غلط خبر ہے۔ ابھی تک وہی پوزیشن ہے جو پنجاب میں اور وفاق میں ہے، سندھ میں بھی وہی پوزیشن ہے۔ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا جس میں اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو ہدایت کی گئی کہ معاملہ کو انشورنس کمپنی کے ساتھ مل کر حل کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ ہے اس میں پنجاب کے ملازمین کی جانب سے، ریٹائرڈ ملازمین کی جانب سے بھی ریٹ پٹیشنز دائر کی گئی ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی عدالت میں زیر سماعت ہیں، اور ابھی تک ان ریٹ پٹیشنز پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح وفاق میں بھی وفاقی ملازمین نے، ریٹائرڈ ملازمین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں مختلف ریٹ پٹیشنز دائر کی ہوئی ہیں جن پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس ساری صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جا رہی ہے، جبکہ سندھ میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس طرح سندھ، پنجاب اور وفاق کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر گروپ انشورنس کی رقم نہیں ملتی، صرف دوران سروس وفات یا ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کے اندر وفات کی صورت میں ملازمین کے ورثاء کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ آگے ہے جی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ کے موقع پر ادا کی جائے، تو سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں بلکہ پچھلے چند سالوں میں گروپ انشورنس کیس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے گروپ انشورنس کیس پر آخری فیصلہ 15 فروری 2018 میں سول پٹیشن بعنوان گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا بنام فدا محمد درانی میں دیا تھا، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی اپیل مسترد کر دی گئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کا ملازمین کے حق میں فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد سے سپریم کورٹ سے گروپ انشورنس پر کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چونکہ حالیہ دنوں میں کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا تو پچھلا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ 15 فروری 2018 یا اس سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے گروپ انشورنس پر فیصلے دیے ہیں تو وہ دیگر صوبوں پر بھی بائنڈنگ ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک نظیر ہوتا ہے، اس کو جواز اور بنیاد بنا کر جو ہے نا وہ قانون سازی اور پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں چونکہ حکومت کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حد تک رکھا اور پنجاب، سندھ اور وفاق میں اس پر جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ حالانکہ اگر حکومت چاہتی تو وہ اس فیصلے کو جواز بنا کر وفاق، سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں بھی اس پر امپلیمنٹیشن کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال 15 فروری 2018 کا آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد سے اب تک کوئی فیصلہ سپریم کورٹ سے گروپ انشورنس کے سلسلے میں صادر نہیں ہوا۔
اور آخری بات یہ کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین اور بزرگ پینشنرز کو گروپ انشورنس کی رقم ملے گی بھی یا نہیں. تو وفاق اور پنجاب کے ملازمین کے بارے میں اگر عدالت عالیہ نے حکومت کو ہدایت کی کہ ریٹائرڈ ملازمین اور بزرگ پینشنرز کو پچھلی فلاں تاریخ سے گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے تو یقیناً گروپ انشورنس کی رقم ملے گی. لیکن یہ چونکہ ابھی ہائی کورٹس میں ابھی کیس ہیں، اگر حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو صاف ظاہر ہے حکومت اپیل میں جائے گی سپریم کورٹ میں، تو پھر وہاں کافی عرصہ جو ہے وہ کیس چلتا ہوا نظر آئے گا. تو ابھی مستقبل قریب میں اس حوالے سے جو ہے پینشنرز کو، ریٹائر اور ملازمین کو گروپ انشورنس کی رقم نہیں ملنے والی. سندھ ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی اکتوبر 2021 میں، بلکہ یہ کہا تھا کہ حکومت اس سلسلے میں قانون سازی کرے. تو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی حکومت کو قانون سازی کی ہدایت جاری کر سکتی ہیں اپنے فیصلے میں جب انہوں نے فیصلہ دیا. تو یہ کافی سالوں سے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. تو اس کے علاوہ گروپ انشورنس کی رقم کلیم کرنے کے لیے کسی قسم کی ریٹ پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا پیسہ مت ضائع کریں آپ. اگر فیصلہ ہوا تو تمام ملازمین اور پینشنرز پر یکساں لاگو ہوگا. تو یہ تھی ایک گروپ انشورنس کے حوالے سے مستند ترین اور حقائق کی روشنی میں جو چند باتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.